السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوریز ایکسپرٹ پر خوش آمدید۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پر آپ کی وابستگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شہر سدوم اور عمورہ کے ساتھ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا مانا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اللہ کی طرف سے ایک الہی پیغام ملا اور ان کو نبی منتخب کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سدوم اور عمورہ شہر میں بھیجا گیا تھا، جو کہ ہم جنس پرستی سمیت اپنی انتہائی برائی اور غیر اخلاقی رویے کے لیے جانے جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے دور رہنے کی اور نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا اور انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ آپ کی کوششوں کے باوجود سدوم کے لوگوں نے اس کی تنبیہات پر کان نہیں دھرے اور اپنے گناہ کے طریقے جاری رکھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت جوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے مشن سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی شہروں سے نکل جانے کی ہدایت کی گئی، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ ان بدکاروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھر سدوم شہر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اسے ایک تباہ کن واقعے نے تباہ کر دیا تھا، جسے اکثر پتھروں کی بارش یا ایک طاقتور زلزلے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس نے گنہگار شہروں کو مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی 2 بیٹیاں تباہی سے صرف بچ گئی تھیں۔ انہیں فرشتوں نے ہدایت کی تھی کہ وہ شہر سے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی سزا پانے والوں میں شامل تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ نمک کے ستون میں تبدیل ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ایک نئی زمین میں آباد ہوئیں۔ آپ نے توحید کے پیغام کی تبلیغ جاری رکھی، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اور آپ کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی۔ وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق نہ بنا دے جو حضرت نوح اور حضرت قوم ہود اور حضرت قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، مگر خاندان حضرت لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا، میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ تو ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار۔ یقیناً حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا۔ اور ہم حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔